بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سوپ کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوپ اس طرح کی غذا نہیں ہے کہ جس کا ریگولر استعمال کیا جائے۔ کبھی کبھار تو ٹیسٹ کے طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن اس نظریے سے استعمال کرنا کہ یہ بڑے فائدہ مند غذا ہے اور یہ طاقت والی چیز ہے، تو ایسی سوچنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اور وہ لوگ جن کا ایسیڈک جو مزاج ہے، تیزابیت والا ہے، سوداوی مزاج ہے، خشکی والا مزاج ہے، وہ تو بالکل اس کا استعمال نہ کریں، ورنہ جو بھی اس کی امراض و علامات ہیں اس کے اندر شدت پائی جائے گی۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سوداوی مزاج ہے، تیزابیت والا؟ دیکھیں، اگر زبان بھی سرخ ہے اور جو یورین ہے، پیشاب ہے، وہ بھی سرخی مائل ہے، سرخی اس کے اندر واضح ہے، تو یہاں سے کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ایسیڈک مزاج ہے، تیزابیت والا ہے، خشکی والا ہے۔ تو جتنی بھی سر سے لے کے پاؤں تک جو امراض اور علامات ہوں گی، وہ میں آپ کو جو چیدہ چیدہ بتا دیتا ہوں۔ اگر دیکھیں، سر درد رہتا ہے اور یہ کندھوں کے پیچھے اور پٹھوں کے اندر کھچاؤ رہتا ہے، اسی طرح بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور کالا یرقان ہے، اگر معدہ میں کھانے کے بعد جو ہے فم معدہ پہ درد رہتا ہے، اور گیس، تیزابیت اور ترشی والا، اگر خوراک والی نالی میں جلن ہوتی ہے اور ترش پانی جو ہے بار بار منہ میں آتا ہے، اور قبض رہتی ہے، شدید دائمی قبض ہے، تو یہ تمام جتنے بھی ہیں خشکی والے امراض و علامات ہیں، اور یعنی کہ اس کے اندر یہ ایسیڈک پرابلم ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے، پتھریاں پائی جاتی ہیں، اگر جوڑوں کی بات کی جائے، یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد رہتا ہو، گنٹھیا ہو، اور شٹیکا کا درد ہو جسے لنگڑی کا درد کہتے ہیں، اسی طرح جو جتنے خونی امراض ہیں، اس کو جریان خون طب میں کہتے ہیں بلیڈنگ ہونا، وہ ناک سے ہو نکسیر، ہونٹوں سے ہو تفاسیر، اور مکس سے ہو تو بواسیر، یعنی کہ جس صورت میں بھی ہو رہی ہے تو یعنی کہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، خون زیادہ آتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو مت استعمال کریں، کیونکہ خشکی سے کیپلریز ہوتی ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو بلیڈنگ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی جو بالکل استعمال نہ کریں، ان کے لیے بھی یہ ایک قسم کی زہر ہے۔ باقی جو گرمی والے امراض ہیں، صفراوی امراض ہیں، ان کے لیے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک حصہ گرمی بھی ہے، یہ خشک گرم پورا جو اس کا مرکب بنتا ہے سوپ کا، اس کے اندر دیکھا جائے سرکہ ڈلتا ہے، اسی طرح انڈا اور مختلف کیچپ ہیں، ترش کھٹاس۔ ایک فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیں، جس کے اندر کھٹاس پائی جائے، جو ترش ہو، وہ خشک گرم اور خشک سرد، یہ تیزابیت والے مزاج کی جو غذا بن جاتی ہے۔ تو جتنے بھی گرمی والے امراض و علامات ہیں، وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، جیسے جگر میں یرقان کی صورت بن گئی، ہیپاٹائٹس ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ زبان پہ پیلے رنگ کی جو پیسٹری کی طرح ایک تہہ ہے، اور آپ کا جو یورین ہے وہ بھی زرد رنگ کا آیا کرتا ہے، اور اس میں جلن بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح جتنی بھی سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی امراض و علامات ہیں گرمی والے، وہ تب جتنے بھی ہیں ان کی شدت بڑھ جائے گی اس سے سوپ سے۔ تو میں پرسنلی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ایسی غذا نہیں ہے جس کو ریگولر استعمال کیا جائے، اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ سردیاں ہیں تو یہ بڑا باڈی کے لیے اس کی نیڈز ہے، تو دیکھیں طبعی حرارت پہنچائی جائے۔ ایسی جو خون کا مزاج ہے، خون کا مزاج گرم تر ہے، اپنے باڈی کو حرارت پہنچانی ہے، دیسی مرغی اور بکرے کی یخنی وغیرہ استعمال کی جائے، اس کی جو ہے کالی مرچ ڈال کے، اس کے اندر زیرہ ڈال کے، اس طرح کا شوربہ بنا کے وہ پیا جائے، اور اس سے چوری بنا کے کھائی جائے، تاکہ خون کا جو اپنا مزاج ہے اس کے مطابق باڈی کو حرارت پہنچ سکے، اس سے فائدہ ہوگا۔